سے سورہ نور کے بعد سورہ فرقان اور فرقان کے بعد سورہ شعراء کی تلاوت کی گئی ہے۔ پہلی سورت سورہ نور جس کی تلاوت کی گئی ہے، اس کا نزول سورہ حشر کے بعد ہوا تھا، اور اس سورت کا سورہ مومنون جو پیچھے تلاوت کی گئی اس کے ساتھ تعلق یہ ہے کہ سورہ مومنون میں ان صفات کا بیان کیا گیا جن سے بچنا یا بچانا اپنے آپ کو لازم تھا۔ سورہ نور میں وہ قواعد یا آداب اور قوانین بیان کیے گئے جس کے ذریعے معاشرے میں بدی اور بدکاری ختم ہو سکتی ہے، اور دوسرا تعلق یہ ہے کہ سورہ حج میں مشرکین کی صفات بیان کی گئی اور مومنین کی اور موحدین کی صفات بیان کی، اور سورہ نور میں منافقین کا تذکرہ کیا گیا تاکہ ایمان والا راستہ اختیار کیا جا سکے اور شرک سے بچا جا سکے۔ اس سورت کا بنیادی موضوع یہ ہے کہ فحاشی والے کاموں کو معاشرے سے ختم کرنا لازم ہے۔ اس سورت کا خلاصہ یہ ہے، فحاشی کے ختم کرنے کے لیے 4 قانون اور 3 آداب بیان کیے گئے۔ ابتدا میں تکمیل احکام کے لیے فرمایا کہ سورۃ انزلناها وفرضناها وانزلنا فیہا آیات بینات، یہ سورت نازل کی جا رہی ہے، اس میں احکام متعین کیے جا رہے ہیں تاکہ اس کے مطابق تم نصیحت حاصل کرو۔ پہلا قانون یہ بیان کیا کہ بدکار مرد ہو یا عورت، ہر ایک کو 100 درے لگائے جائیں اور اللہ کے دین میں کسی قسم کی نرمی والی صورت میں اختیار کی جائے۔ اور دوسرا قانون یہ بیان کیا گیا کہ زانی مرد اور زانی عورت اگر نکاح کرنا چاہیں تو یا کسی زانی مرد زانی عورت یا کسی مشرک مرد اور مشرک عورت سے کریں۔ تیسرا قانون یہ بیان کیا، اگر کوئی بندہ کسی پاک باز عورت پر بہتان لگاتا ہے اسے 4 گواہ لانے چاہیے، اگر نہیں لائے گا تو 80 درے لگانے پڑیں گے اسے۔ چوتھا قانون یہ بیان کیا کہ اگر کوئی آدمی اپنی بیوی پر بہتان لگا دے اور گواہ لے کر نہ آئے تو ایسے آدمی پر قسم کا اٹھانا وہ لازم قرار دیا جائے گا۔ 4 مرتبہ قسم اٹھائے گا اور 5ویں مرتبہ یہ کہے گا اللعنۃ اللہ علیہ، اس پر اللہ کی لعنت ہو اگر وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ اس کے بعد ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر منافقین کی طرف سے اور پھر بعد میں بعض مسلمانوں کی غلط فہمیوں میں پڑ جانے کی وجہ سے حالات اور مسائل پیدا ہوئے، وہ یہاں پر بیان کیے گئے، اور اس ضمن میں بعض تنبیہات کی گئی۔ پہلی تنبیہ تو یہ کی کہ مومن مرد ہو یا عورت، جب کسی بھی مومن مرد یا عورت کے بارے میں کوئی بات سنے ان کو چاہیے کہ اچھا گمان کریں۔ دوسری بات، جب کوئی کسی پر بہتان لگائے تو 4 گواہوں کا بندوبست کرے، اگر وہ نہیں کرے گا تو وہ جھوٹا ہے۔ اور تیسرا یہ بیان کیا کہ اگر اللہ کی رحمت اور فضل دنیا اور آخرت میں نہ ہو تو ایسی صورت میں لوگوں پر سخت عذاب نازل ہو جائے۔ اسی طرح فرمایا اذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم، علم کے بغیر ہی اپنی زبان سے
اور اپنے منہ سے ایسی باتیں نکالتے رہتے ہیں جو جائز نہیں ہے۔ اسی طرح پانچواں قاعدہ اور قانون یہ بیان کیا کہ جو بھی آدمی بات کرے بہتان کا راستہ اختیار نہ کرے، اور یہ باتیں اللہ تعالیٰ تمہیں نصیحت کے طور پر بیان کر رہے ہیں۔ اسی طرح آیت نمبر 21 سے شیطان کے طریقے، اس کی عادتوں، اس کے احکامات اور اس کے طریقہ کار سے بچنے کی تلقین کی گئی ہے۔ اور اسی طرح آیت نمبر 23 پر الزام لگانے والے مرد عورتیں، ان کو تنبیہ کی گئی ہے کہ منافقین کے دست و برد سے ان کو بچنا چاہیے۔ اور پھر مومنوں کے لیے بتایا گیا کہ یعنی جتنے بھی مومن ہیں لہم مغفرۃ و رزق کریم، ان کے لیے مغفرت بھی ہے اور رزق کریم بھی ہے۔ اس کے بعد کچھ احکامات بیان کیے گئے۔ پہلا حکم تو یہ کہ اپنے گھر کے علاوہ کسی کے گھر میں بھی داخل ہو تو پہلے اپنا تعارف کروا لیا کرو اور ان کے اوپر سلام کر لیا کرو۔ دوسرا حکم یہ بتایا جب کسی کے گھر میں بھی جاؤ تو اپنی آنکھیں جھکاؤ، شرمگاہوں کی حفاظت کرو۔ تیسرا حکم یہ بتایا کہ عورتیں بھی اگر کسی کے گھر میں جائیں تو اپنی نظریں جھکائیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں اور اپنے آپ کو ایسے ہی ظاہر نہ کرتی پھریں۔ اور چوتھا حکم یہ بتایا کہ جن سے پردہ کیا جا سکتا ہے اور کن سے نہیں کیا جا سکتا وہ ترتیب بتائی گئی۔ پانچواں حکم یہ بتایا کہ کن کے ساتھ نکاح کیا جا سکتا ہے اور کن سے نکاح نہیں کرنا چاہیے۔ چھٹا حکم یہ بتایا والذین یبتغون الکتاب مما ملکت ایمانکم، اگر غلاموں میں سے کسی کو تم اپنا تابعدار بنانا چاہو تو ان کو مکاتب بنا لیا کرو۔ ساتواں حکم یہ بیان کیا کہ جن کا مال ہے ان کے مال ان کے حوالے کیا کرو، اس میں گڑبڑ نہ کیا کرو۔ اس کے بعد توحید کا مثال کے ذریعے بتایا، فرمایا اللہ تو آسمان و زمینوں کا نور ہے اور اس کی طرف اشارہ کیا گیا۔ اور مشرکین جو اللہ کی بجائے غیر اللہ کی پوجا کرتے ہیں، فرمایا اعمالہم کسراب، ان کے عملوں کی مثال تو ایسے ہی ہے جیسے ریگستان میں کوئی بندہ دور سے ریت کو دیکھتا ہے۔ اسی طرح الم تر سے لے کر 41 نمبر آیت سے عقلی دلائل کو بیان کیا گیا۔ پہلے نمبر پر توحید کے بارے میں بتایا، دوسرے نمبر پر اللہ کی بادشاہی کے بارے میں بتایا، تیسرے نمبر پر اللہ کی حاکمیت کے بارے میں بتایا، چوتھے نمبر پر اللہ کی قدرت کے بارے میں بتایا، اور پانچویں نمبر پر بتایا کہ واللہ خلق کل دابۃ من ماء، اللہ نے ہر چیز کو پانی سے پیدا کیا ہے۔ اور اگلے نمبر پر وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ، یہاں سے منافقین کا تذکرہ کر دیا۔ اسی طرح آگے آیت نمبر 51 میں مومنوں کی بعض صفتیں بیان کی گئی، اور ان میں سے ایک یہ ہے یقولون سمعنا وَأَطَعْنَا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، جو کہتے ہیں ہم نے سنا، فرمانبرداری کی، اور ایسے ہی لوگ کامیاب ہیں۔ جو اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، وَيَخْشَى اللَّهَ، اللہ سے ڈرتے ہیں، وَيَتَّقِي، اس پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں، أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، ایسے لوگ کامیاب ہیں۔ آگے منافقین کا تذکرہ کیا، فرمایا ان سے بچنا چاہیے۔ اور اس صورت کے آخر میں چند آداب بیان کیے اور فرمایا کہ لَا يَسْتَأْذِنكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنكُمْ، 3 وقت ایسے ہیں جب کوئی بھی ایمان والا اپنے گھر میں آئے تو اسے چاہیے کہ وہ اطلاع دے کے اجازت لے کے داخل ہوا کرے۔ اور اس میں بتایا من قبل صلاۃ الظہیرۃ، من قبل صلاۃ الفجر، فجر کی نماز سے پہلے، اور ظہر کی نماز سے پہلے، من بعد صلاۃ العشاء، اور عشاء کی نماز کے بعد ہے۔ اور دوسرا حکم یہ بتایا کہ ایسی عورتیں جو نکاح کے قابل نہ ہوں ان کو بھی چاہیے کہ پرہیزگاری کی زندگی اختیار کریں، غیر متبرجات بزینہ، اپنے آپ کو بے پردہ نہ کرتی پھریں۔ اور تیسرا حکم یہ بتایا کہ اگر کوئی اندھا ہے، اگر کوئی بیمار ہے، اگر کوئی ایسا ہے اور اس کو کھانے پینے کے اگر اسباب ضرورت ہے تو ان کو کھانے پینے کے لیے گنجائش دے دینی چاہیے۔
اور سورت کے آخر میں ایمان والے اور منافقین کا تقابل کیا گیا ہے۔ اس کے بعد سورہ نور شروع ہو رہی ہے۔ سورہ نور میں اللہ تبارک و تعالی نے جو ایمان والوں کی صفات بیان کی تھی اور جن باتوں کے احکامات دیے تھے اور جن باتوں سے بچنے کا حکم دیا تھا، سورہ فرقان میں وہ باتیں بیان کی جن سے مزین کرنا اپنے آپ کو ضروری ہے۔ سورہ فرقان میں کہا کہ تم نے یہ کام نہیں کرنے، سورہ فرقان میں کہا تمہارے اندر یہ عادتیں ہونی چاہیے۔ اسی طرح سورہ نور میں غلط معاشرے کا رد کیا جا رہا ہے، اور سورہ فرقان میں غلط عقائد کا رد کیا جا رہا ہے جس کی وجہ سے معاشرہ غلط ہو جاتا ہے۔ اور اس سورت کا دعویٰ یہ ہے کہ اس میں شرک کے یعنی ہر قسم کے پہلو سے رد کیا گیا، اور 4 بنیادی مقاصد یہاں بیان کیے جا رہے ہیں جس کو 4 ابواب میں تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلا باب جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت اور دلائل کے ساتھ اسے بیان کیا گیا۔ فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان، بادشاہی اسی کی ہے، اور فرمایا للذی لہ ملک السماوات والارض، بادشاہی آسمان و زمینوں کی اسی کی ہے۔ ولم یتخذ ولدا، اس کی کوئی اولاد ہی نہیں ہے۔ ولم یکن لہ شریک، اس کا کوئی شریک بھی نہیں ہے۔ وخلق کل شیء، ہر چیز اس نے بنائی ہے۔ آگے مشرکین کا رد کیا جا رہا ہے۔ 6 نمبر آیت میں قرآن کریم کی تصدیق کی جا رہی ہے۔ 7 اور 8 آیت میں انبیاء کے بارے میں بتایا کہ لوگ کہتے ہیں یہ نبی کیسے ہیں جو کھاتے پیتے ہیں۔ اس کے بعد تقریباً 10 نمبر آیت میں نبی علیہ السلام کی تسلی کے احکامات نازل کیے۔ آیت نمبر 10 سے لے کر 43 تک یہ موضوع چلے گا، اور فرمایا کہ جتنے بھی انبیاء ہیں یہ اللہ کے احکامات لے کر دنیا میں آئے، تمہیں چاہیے کہ ان احکامات کو سامنے رکھ کے اس کے مطابق زندگی گزارو، مشرکین کا انداز اختیار نہ کرو، انبیاء پر بلا وجہ اعتراضات نہ کیا کرو۔ تم سے پہلے بھی لوگ یہی کہا کرتے تھے کہ ما لہذا الرسول، یہ کیسا رسول ہے۔ اور فرمایا یہاں پر لِيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ، جب بازاروں میں پھرتے ہیں کھاتے پیتے ہیں۔ اسی طرح منکرین کا رد کیا گیا، اور اس کے بعد آیت نمبر 26 سے رسالت کے ثبوت کے لیے بعض احکامات نازل کیے کہ اللہ آسمانوں پر بادلوں کے ذریعے اپنے موسموں کو کنٹرول کرتا ہے، اسی طرح احکامات کو نازل کرنا فرشتوں کے ذریعے کام کرتا ہے۔ اللہ وہ ذات ہے جو پوری کائنات کا مالک ہے، اور اللہ ہی نے انبیاء کو بھیجا ہے، اور فرمایا کہ اگر کوئی آدمی نبیوں سے منہ موڑے گا تو یقیناً وہ غلط راستے پر چل پڑے گا۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت کے منکرین کے بارے میں فرمایا اذا رأوک ان یتخذونک الا ہزوا، آپ کو دیکھتے ہیں تو مذاق کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اہذا الذی بعث اللہ رسولا، کہ کیا ان کو اللہ نے رسول بنایا ہے؟ فرمایا کہ اگر ان کے بس میں کچھ دے دیا جائے یہ تو ہر ایک کو گمراہ کر کے کھڑے ہو جائیں۔ فرمایا ان سے پوچھے من اتخذ الہہ ہوا، اللہ کو معبود کے اللہ کے علاوہ خواہشات کو معبود کون بناتا ہے؟ پھر عقلی دلائل بیان کیے، کہا کہ دیکھو سایوں کو ہم کس طرح لمبا چوڑا کرتے ہیں، سورج کو ہم نے کیسے بنایا ہوا ہے، رات دن کو ہم نے کیسے بنایا ہوا ہے، ہواؤں کو ہم کیسے چلاتے ہیں، پانی سے نظام زندگی کیسے بناتے ہیں، انبیاء کی تسلی کے لیے کیسے احکامات نازل کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ پورے نظام کو کیسے چلاتا اور بناتا ہے۔ اور اسی طرح آخر میں فرمایا کہ ایمان والوں کو چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف اپنے آپ کو متوجہ رکھے، توبہ کرتے رہے، نیک عمل کرتے رہے، اور فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، اللہ ہے جو کبھی کبھی گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیا کرتا ہے۔ اور سورت کے آخر میں فرمایا قُلْ مَا يَعْبَأُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ
اگر تمہیں اللہ کی طرف بلانے کا انتظام نہ کیا جائے تو بتاؤ اللہ کے آگے عاجزی کون کر سکے؟ اس کے بعد سورہ شعراء ہے. سورہ فرقان میں شرک، برکات اور نیک لوگوں کے ذریعے جو کیے جائے اس سے منع کیا گیا. سورہ شعراء میں اس بات کو نقلی دلائل سے بیان کیا. سورہ فرقان میں مشرکین کی طرف سے انبیاء کے استہزاء سے منع کیا گیا تھا. سورہ شعراء میں نبی علیہ السلام اور انبیاء کی تاریخ بیان کرتے ہوئے تسلی دی گئی. اور اس سورت کا دعویٰ یہ ہے کہ مجاہدین اور مومنین کو نجات دینے اور نبی علیہ السلام کو تسلی دینے کا پورا انتظام بیان کیا گیا. اس کے 3 باب ہیں اس سورت کے. پہلا باب جس میں قرآن کریم کی طرف تلقین و ترغیب دی گئی ہے اور فرمایا ما یأتی من ذکر من الرحمن، جتنا بھی تذکرہ اور ذکر اللہ رحمان کا ہے وہ تو اللہ نے نازل کیا لیکن لوگ اس سے منہ موڑ لیتے ہیں. نقلی دلائل کے لیے موسیٰ علیہ السلام کا تفصیلاً ذکر کیا اور اس کے 4 مراحل بیان کیے گئے ان کی زندگی. پہلا مرحلہ اذ نادى ربك موسیٰ ان ائت القوم الظالمین، جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلایا اور اللہ تعالیٰ کی طرف راہ راست کی طرف لانے کی ان کو تلقین دی اور فرعون کو کہا کہ بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دیجیے. دوسرا مرحلہ جو آیت نمبر 18 سے ہے کہ آگے سے وہ کہتا ہے الم نربک فینا ولیدا، اے موسیٰ تو چھوٹا بچہ تھا، ہم نے نہیں تیری تربیت کی. وَلَبِثْتَ فِينَا مِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ، ہمارے درمیان تو نے وقت نہیں گزارا اور آج تو ہمیں ایسی باتیں سنا رہا ہے اور کیوں ہمیں غلط راستے کی طرف بلا رہا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا بابا میں تو اللہ کا پیغام تمہیں لا کے دے رہا ہوں. فرعون نے کہا وما رب العالمین، یہ رب العالمین کون ہے جس کا باتوں باتوں میں ذکر کر رہا ہے؟ قال رب السماوات والارض، اللہ تو آسمان و زمینوں کا پروردگار ہے. فرعون نے غصے میں آ کر کہا لئن اتخذت الہا غیری، اگر میرے سوا تو نے کسی کو معبود سمجھا لاجعلنک من المسجونین، تجھے میں قید میں ڈال دوں گا. اور اس کے بعد وہ مرحلہ آ گیا جس میں سارے سانپوں کو اکٹھا کیا اور وہ سارا مناظرہ اور مقابلہ ہوا. اس کے بعد تیسرا مرحلہ جو یہاں بیان کیا گیا، فرعون نے اپنے جتنے لشکر والے یا جتنے لوگ تھے ان کو کہا سانپ لے کے اس کا مقابلہ کریں گے. جادو کا انتظام کیا گیا، پورے جادوگروں کو اکٹھا کیا گیا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ کیا تم پھینکو گے یا میں پھینکوں؟ قال لهم موسیٰ القوا ما انتم ملقون، موسیٰ نے کہا جاؤ جو پھینکنا چاہتے ہو پھینک لو اور جو کاروائی کرنا چاہتے ہو کر لو. انہوں نے پھینکا اور میدان میں سانپ اور رسیوں کے ذریعے، یعنی رسیوں اور لاٹھیوں کے ذریعے سانپ ہی سانپ نظر آنے لگے. اور موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی پھینکی اور فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ، وہ لاٹھی وہ سبھی کچھ نکل گئی. فرعون کے سارے جادوگر کہنے لگے آمنا برب العالمین، ہم تو رب العالمین پر ایمان لا رہے. فرعون نے کہا آمنتم لہو قبل ان آذن لکم، میری اجازت سے پہلے ہی تم ایمان لے آئے ہو، میں تمہیں سزا دوں گا، تم تو دھوکے باز لگتے ہو مجھے. اس کے بعد چوتھا مرحلہ ہے جس میں موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ ان کو لے کر راتوں رات نکل جاؤ. پورے لشکر کو لے کر نکلے اور کس طرح دریاؤں میں سے گزرتے ہوئے اور آگے نکل گئے اور کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو فرعون کے لشکر سے نجات دی اور کس طرح ان کو ترقی دی. اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا. فرمایا کہ ابراہیم نے اپنی قوم سے کہا ما تعبدون، یہ کس کی عبادت کرتے ہو؟ وہ کہنے لگے نعبد اصناما، بتوں کی عبادت کرتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا هل يسمعونكم اذ تدعون، جب تم ان سے دعائیں کرتے ہو یہ سنتے ہیں یا تمہیں کوئی نفع دیتے ہیں؟ وہ کہنے لگے نہیں ہمارے آواز داد ایسے ہی کر رہے تھے. اللہ تبارک و تعالی نے ابراہیم علیہ السلام کو ایسا سبق سکھایا، انہوں نے کہا تمہارے آواز داد اگر غلط راستے پہ چل رہے تو پھر، لہٰذا انہوں نے کہا اگر تو ہمارے ان باتوں سے باز نہ آیا تجھے ہم آگ میں پھینک دیں گے. اور لہذا شیطان نے ان کا ساتھ دیا
اور ان کو راستے سے گمراہ کرنے کی کوشش کی اور ابراہیم علیہ السلام کے مخالف کھڑا کر دیا اور فرمایا کہ ان فی ذلک لآیہ، یہ تو اللہ کی نشانی ہے جو بیان کی جا رہی ہے۔ اس کے بعد قوم نوح کا ذکر آ گیا، کس طرح انہوں نے لوگوں نے بت پرستی کی وجہ سے گمراہ ہو گئے تھے اور نوح علیہ السلام کے خلاف ہو گئے، یہاں تک کہنے لگے یا نوح لئن لم تنتہی، اگر ایسی باتوں سے باز نہ آیا لتکونن من المرجومین، یاد رکھنا تجھے پتھر ماریں گے ہم اگر باز نہ آیا۔ اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہم نے اس کو نجات دی اور ایک کشتی پر سوار کر دیا۔ اور اسی طرح قوم عاد کا تذکرہ کیا گیا اور فرمایا کہ ان کو بھی کہا کہ یہ کن کی تم عبادت کرتے ہو؟ وہ آگے سے کہنے لگے اگر تو باز نہ آیا تو ہم تجھے سخت سزائیں دیں گے۔ فرمایا فاتقوا الذی امدکم بما تعملون، اللہ مدد کرتا ہے جس کی وہ چاہتا ہے۔ امدکم بانعام وبنین، جانوروں اولادوں کے ذریعے جنات کے ذریعے مدد کرتا ہے۔ وہ آگے سے کہنے لگے سواء علینا اوعظت ام لم تکن من الواعظین، اے صالح تو چاہے نصیحت کر یا نہ نصیحت کر، ہمارے کوئی کام نہیں یہ باتیں کری ہے۔ اسی طرح آگے قوم سمود کی طرف صالح علیہ السلام کو بھیجا، انہوں نے بھی کہا کہ انسان بن جاؤ، یہ کھیتی باڑیاں، یہ پہاڑوں کے اندر تمہارا رہنا یہ تمہارے کسی کام نہیں آئے گا۔ وہ آگے سے کہنے لگے انما انت من المسحرین، لگتا ہے تجھے کچھ جادو ہو گیا ہے، اتنے مضبوط پہاڑوں کے گھر تو کہتے یہ کام ہی نہیں آئیں گے۔ ما انت الا بشر مثلنا، تو بھی تو ہمارے جیسا ہی ہے، اب تو یہاں غریبوں کی طرف باہر پھرتا ہے، اگر تو اتنا امیر ہو تو تیرے پاس کوئی اچھا گھر ہو۔ کہا صالح علیہ السلام نے یہ اونٹنی ہے، یہ اللہ کی نشانی تمہیں دے رہا ہوں، اس کے ساتھ زیادتی نہ کرنا۔ انہوں نے اس کی ٹانگیں کاٹ دی، فاصبحوا نادمین، اللہ نے ان پر عذاب بھیج دی۔ قوم لوط کا تذکرہ کیا گیا، ان کو کہا کہ انسان بن جاؤ، بری باتوں سے منع ہو جاؤ، لیکن انہوں نے باتیں ماننے سے انکار کر دیا۔ فرماتے وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا، ان کے اوپر تو ہم نے پتھر برسائے۔ اسی طرح اصحاب الایکہ ہے، ان کی طرف شعیب علیہ السلام کو بھیجا، انہوں نے سمجھایا کہ انسان بن کر وقت گزارو، معتول میں گڑبڑ نہ کیا کرو۔ وہ آگے سے کہنے لگے ما انت الا بشر مثلنا، اور تو بھی تو ہمارے جیسا ہی ہے، فاسقط علینا کسفا من السماء، جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں تو کوئی پہاڑ ہم پر گرا لے گا، گراتا ہے۔ وہ آگے سے کہنے لگے کوئی آسمان تو ہم پر گرانا چاہتا ہے تو گرا لے۔ انہوں نے اس کو جھٹلا دیا، نتیجہ یہ ہوا اللہ کی طرف سے ان پر عذاب آ گیا۔ اس کے بعد قرآن کریم کی صداقت بتاتے ہوئے فرمایا کہ یہ اللہ کا قرآن ہے، فرشتے لے کر آئے ہیں، نبی علیہ السلام پر نازل کیا جا رہا ہے، اس میں کوئی کمی کوتاہی نہیں ہے، اس کی حفاظت اللہ کرنے والے ہیں، اور اس کی مخالفت جو بھی کرے گا دنیا اور آخرت میں ناکام ہو جائے گا۔ اور فرمایا فلا تدعوا مع اللہ الہا آخر، اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود نہ بنایا کرو۔ اگر کوئی نافرمانی کرے ان کو کہہ دیں انی بریء مما تعملون، جو تم کر رہے ہو اس سے بری ہوں۔ اور لوگ سمجھتے ہیں آپ شاعر ہیں، فرمایا والشعراء یتبعهم الغاوون، شعراء تو اپنی من مرضی کے پیچھے چل رہے ہوتے ہیں، بلکہ یہ تو الا الذین آمنوا، یہ ایمان والوں کے لیے ہدایات ہیں جو نیک کام کرتے ہیں، وذکروا اللہ کثیرا، اللہ کا ذکر کثرت سے کرتے ہیں، وانتصروا، اور من بعد ما ظلموا، اور کسی پر ظلم کیا جائے تو اللہ سے مدد مانگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو اچھا اور بہتر انجام دیا کرتے ہیں۔ دعا ہے اللہ ذوالجلال سے جو کہا سنا گیا اللہ رب العالمین اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔